اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 152 152۔ تو آپ دیکھیے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے، وعدہ وعدہ اپنا، اس جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر رسول کے حکم کے بارے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما جو، اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون وہ جو تم پسند کرتے ہو، منکم تم میں سے کوئی ہے، من جو یریدو چاہتا ہے الدنیا دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے، من یریدو جو چاہتا ہے الآخرہ آخرت کو، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، واللہ اور اللہ ذو فضل والا ہے، علی المومنین مومنوں پر۔ یہ ہماری آیت نمبر 152 کا لفظی ترجمہ ہے کہ وَلَقَدْ، ذرا آئیے دوبارہ شروع پہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا، صدقکم اللہ یعنی سچ کر دکھایا اللہ نے، وعدہ وعدہ اپنا۔ اب یہ دیکھیے کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے یہاں، یہی نا، اللہ نے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور یہ اس جنگ میں یعنی جنگ احد کی یہ جو آیات ہماری چل رہی ہیں تو اس میں یہ وعدہ پورا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنگ کے شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ وعدہ پورا ہوا تھا۔ جنگ احد کے شروع میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی تھی، اور بہت بری طرح شکست دی تھی، اور کفار سارے بھاگ رہے تھے۔ پھر یہ نا کہ اذ تحسونہم یعنی جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت بخشی تھی کہ تم انہیں قتل کر رہے تھے، تحسونہم جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، ہاں سین جو ہے نا، یہ جو حسو اس میں ہاں یہ ڈبل سین ہے نا، اوپر تشدید لگا ہوا، ہاں سین، تو یہ کسی کی قوت حادثہ پر مار کر قتل کرنا، یا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، اس معنی میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ محسوسات کی جو حصے ہوتی ہیں نا، یہ جو ہماری حصے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، اس پر اگر تلوار ماری جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی تم خوب ان کو قتل کر رہے تھے، چن چن کے مار رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے۔ کیوں بزدل ہو گئے؟ مال غنیمت دیکھ کر بزدل ہو گئے۔ مال غنیمت دیکھ کر تمہارے دلوں میں آیا کہ کیا کرنا ہے، اب چھوڑو، اب تو ہو گیا معاملہ، اب تو ادھر کھڑے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، جا کر کے ہم بھی مال غنیمت اٹھاتے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم باہم جھگڑنے لگے تھے ایک کام میں۔ کیا کام تھا وہ؟ کس وجہ سے، کس لیے جھگڑ رہے تھے؟ اس لیے جھگڑ رہے تھے کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ نبی کریم نے ہمیں اس درے پر کھڑا کیا ہے ڈیوٹی دینے کے لیے، تو ہمیں یہیں رہنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ اس بات پر تنازع کر رہے تھے کہ نہیں، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہوا بھی، اور پھر یہ ہوا بھی، اور وَعَصَيْتُمْ اور تم نے پھر نافرمانی کی۔ کس کی نافرمانی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ بالکل جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں دوسرا حکم نہ دوں، تو دوسرا آرڈر جب تک نہیں ملے تو تم لوگ وہیں پر کھڑے رہنا۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے درے کو پہ جو ڈیوٹی دے رہے تھے اوپر کھڑے تھے اور درے پہ ان کی نظریں تھی، انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ من بعد ما اراکم اس کے بعد اس نے تمہیں دکھایا۔ جب یہ نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد نافرمانی کے بعد کیا دکھایا اللہ نے؟ مال غنیمت۔
کامیابی یہ دکھائی اللہ تعالیٰ نے. ما تحبونا جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کیا؟ یعنی مال کی محبت. منکم من یرید الدنیا، یعنی تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے ہمیں؟ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک مومن جو ہے وہ بہت خالص بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ کتنے خالص مومن تھے، تو یہ ان کے دل میں بھی مال کی محبت آئی تبھی تو وہ نیچے اتر آئے. تو ثابت ہو گیا نا کہ ایک مومن مخلص بھی ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی محبت دنیا کی ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا بھی دیا کہ اس میں کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن جبیر جو تھے، وہ ان کے وہ تھے نا، ان کے ساتھی تو سب نیچے اتر آئے، لیکن وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہی رہ گئے تھے. وہ تو اپنی ڈیوٹی کرتے رہے، وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے، وہ تو مال غنیمت کے لیے نیچے نہیں اترے. تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے. کس نے پھیر دیا؟ کن سے پھیر دیا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پھر اس نے کا اشارہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. پھیر دیا تم کو ان سے. کن سے پھیر دیا؟ دشمنوں کے حملے سے، یعنی کافروں کی طرف سے پھیر دیے گئے. سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نیچے اتر کے آ رہے ہیں اور ادھر ہم مال غنیمت چن رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں. یعنی بھول گئے کہ وہ پیچھے بھی آ سکتے ہیں، اس طرف دھیان ہی ہٹا دیا گیا. کیوں ہوا ایسا؟ یہاں پر غور کیجیے، ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے؟ کیونکہ نافرمانی کی سزا تو ملنی تھی نا، نافرمانی ہو گئی تھی رسول کے حکم کی، تو پھر مال غنیمت کی کو ترجیح دیا گیا، تو پھر اللہ نے بھی پھیر دیا. پھر بھول گئے کہ دشمنوں کے اندر تو پلٹ کے آنے کا بھی وہ ہے راستہ. وہ جب جو راستہ جس پہ ہم کھڑے تھے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ تو اب کھلا ہوگا، وہ تو پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں. وہ بھول گئے کہ وہ پیچھے ہیں بھی. لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. کیوں ہوا ایسا؟ اللہ تاکہ آزمائے. کون آزمائے؟ اللہ تعالیٰ آزمائے، اس لیے یہ سب ہوا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے پھر تم کو معاف کر دیا. غلطی تو ہوئی صحابہ سے، لیکن اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا اور قرآن میں اس کا اعلان کر دیا. تو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک خارجی آیا اور اب کہنے لگا کہ تمہارا حضرت عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، بہت نیک انسان ہیں، بہت خوبیاں ہیں ان کی. بتائیں انہوں نے، عبداللہ بن عمر نے ان کی خوبیاں بتائیں خارجی کو. تو خارجی نے کیا جواب دیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ 3 باتوں میں سے تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو کہ نہیں. وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں نہیں لیا تھا. پھر کہا جنگ احد میں وہ بھاگنے والوں میں سے تھے. کہنے لگے ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. کہنے لگے حدیبیہ کے موقع پر وہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. انہوں نے جب عبداللہ بن عمر نے باتیں سنی خارجی کی، تو سن کر عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں، پہلی بات کا جواب دیا کہ وہ جنگ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ان کی زوجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں وہ بیمار تھیں، اور نبی کریم نے خود ان کی تیمارداری کا حکم دے کر نبی اکرم نے خود ان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ تم ان کی تیمارداری کرو، کیونکہ ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ وفات بھی پا گئی تھی. پھر اور جنگ احد میں جتنے بھی لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، جو لوگ میدان جنگ میں جو غلطی کر بیٹھے تھے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو جس کو اللہ معاف کر دے پھر تم اس پر بات نہیں کر سکتے. اور تیسری بات کا یہ جواب دیا کہ حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ایک مشن پر تھے. کون؟ حضرت عثمان ایک مشن پر تھے، لہٰذا ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے خود بیعت کی تھی. تو ان تینوں باتوں کی اب اس کے بارے میں سنیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے.
کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کو، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور لوگ اس کی ظاہری شکل دیکھ کر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ بدر میں لڑنے نہیں گئے تھے حضرت عثمان۔ اب ہر کسی کو تو نہیں پتا کہ ان کی اہلیہ ہیں وہ اتنی زیادہ علیل ہیں، نبی پاک کی بیٹی، اور نبی پاک خود جنگ پہ جا رہے ہیں، تو کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو رکے گا نا ان کی تیمارداری کے لیے، پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی، وہ فوت ہو گئی اور ان کی تدفین ہو گئی۔ پھر نبی کریم جب جنگ سے واپس تشریف لائے تو بیٹی کی تدفین ہو چکی تھی، تو انہوں نے داماد کو اس لیے چھوڑا۔ اب ہر کسی کو تو یہ بات نہیں پتا، لوگ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بھائی شریک نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے وجہ ہے۔ تو یہ عام زندگی میں بھی یہ بات جو ہے نا، کہ اب بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں میں آس پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کام اگر ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہوتا تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ درست رویہ نہیں ہے کہ آپ کچھ جانے بغیر، ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس کی تہ تک پہنچے بغیر ان کو بلیم کرنا شروع کر دیں، فلاں نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو دوسری بات انہوں نے جواب دیا نا کہ احد کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ جب اللہ معاف کر دے تو پھر بندہ کون ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنے والا، کہ فلاں موقع پر یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ جب اللہ نے ہی درگزر کر دیا، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے لیے آئے تھے، لڑنے بھی اللہ کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے، جو بھی ہوا اللہ معافی کا حق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایمان والے ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، کسی کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا خاص لیسن ہے جو نوٹ کیجیے اپنے پاس، کہ ظاہری کمزوری کو دیکھ کر کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عبداللہ جو تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے پھر اسی آیت سے استدلال کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے یہی آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو احد والوں کو معاف کر دیا تھا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے بارے میں بہت فضل کرنے والا ہے، اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا ایک فضل جو ہے نا وہ سب مومنوں پر عام ہوتا ہے، جیسے کہ سبھی کو، ہر کسی کو کھانا پینا ملتا ہے نا، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو کوئی بھی ہو، لیکن ایک خاص فضل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت، جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کمزوری کا سبب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیجئے، تنازعتم فی الامر، تنازع جو ہے بزدلی اور اطاعت رسول سے روگردانی۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، سنتوں کی پابندی انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سنتوں کی پابندی اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی۔ اور نعمت ملنے پر انسان کو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اور کیجئے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، نعمت ملنے پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن انسان اگر نعمت ملنے پر صرف نعمت کا ہی ہو کے رہ جائے، کہ جیسے بس نعمت مل گئی تو بس اسی کا ہو کے رہ گیا، دینے والے کا کوئی شکر نہیں، تو یہ غلط بات ہے نا۔ کہ فتح دیکھ کر، جہاں احد کے مقام کی جو بات ہو رہی ہے کہ نعمت ملی نا، شروع میں جب فتح ملی تو فتح دیکھ کر پھر کیا کیا؟ اسی کے ہو گئے، مال غنیمت دیکھ کر پھر رسول کی تم نے نافرمانی کی۔ تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے کہ پھر نعمت کو دیکھ کر نعمت کا ہی ہو جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نعمت پا کر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ کا شکر کیا جائے، اور اگر نعمت پا کر اللہ ہی کو بھول جائے بندہ تو کیا ہوگا؟ ناشکری ہو جائے گی، ناشکری ہوگی تو پھر آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو یعنی کامیابی پاتے پاتے کیسے ناکامی میں بدل گئی جب وہ ان کی توجہ مال غنیمت کی طرف چلی گئی۔ اللہ جو ہے وہ شکر گزاروں کی قدردانی کرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی ان کے ایمان اس درجے کے نہیں، کہ ان لوگوں کے اندر ابھی وہ پختگی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پختگی کے لیے پھر تم کو اس آزمائش میں ڈالا۔ تو یہاں ایک بات اور پتہ چلتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اپنے لیے اور خالص کرنے کے لیے نا
امتحانات میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سے پھر وہ پوری طرح تیار ہو کر پورے پک کر نکلتے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے سونا آگ میں پک کر کندن بنتا ہے۔ تو یہ بات طے ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مخلص مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے جب وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے نا، تو اللہ، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا نا کہ غلطی صحابہ سے بھی ہوئی، تو مخلص مومن جو ہوتے ہیں ان سے بھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی نیک ہو، لیکن غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور ایک بات اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بھی ہو تو بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان میں، ہاں، ان سے بھی کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ کیوں کیوں ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ وہ سب انسان ہیں۔ اب یہ دیکھیے، وہ سارے صحابہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں نہیں رہ رہے تھے نا، لیکن ان سے بھول ہوئی نا کہ انہوں نے اوپر سے اپنی درے پر سے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اور نیچے اتر آئے مال غنیمت اٹھانے، اور ان کے بیچ میں آپس میں تنازع ہو گیا، کچھ نے کہا کھڑے رہو، کچھ نے کہا چلے جاؤ۔ تو نبی کریم کی کمپنی میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں سے ہی غلطی ہو گئی۔ تو ہم نے اس سے یہ پتا ہمیں چلا کہ بھول ہو سکتی ہے انسان سے، انسان ہے، بندہ بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب اگلی آیت پر 153 پر چلتی ہوں، کہ دیکھیے 153 کو دیکھیے کہ اس تسعدون، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلبون، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، تو اس نے دیا تمہیں، غم بغم من لکیلا، ساتھ غم کے، تاکہ نہ تحزنو، تم رنج کرو، الا، اس پر، ما، جو، فاتکم، چھن گیا تم سے، ولا، اور نہ، ما، جو، اصابکم، پہنچا تمہیں، واللہ، اور اللہ، خبیرم، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ مزید یہاں جنگ احد میں کیا ہوا اور کیسے ہوا، اگلی آیت میں مزید پتہ چل رہا ہے کہ اس تسعدون، تم چڑھتے جا رہے تھے، کس پر چڑھتے جا رہے تھے؟ پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے نا، جب، اور کیوں چڑھتے جا رہے تھے؟ یہ بھی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پیچھے سے خالد بن ولید کے لشکر نے صحابہ پر حملہ کر دیا تھا، تو اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، وہ تو مال غنیمت چن رہے تھے، اچانک ان کے اوپر پیچھے سے پلٹ کے دشمن نے خالد بن ولید کی سربراہی میں، وہ پیچھے سے درے پر سے انہوں نے ڈیوٹی چھوڑی، اور وہ جگہ خالی ملی، دشمن پلٹ کے پیچھے سے حملہ آور ہو گیا۔ اب ان کے پاس پیچھے مڑنے کا تو کوئی راستہ تھا نہیں، کیونکہ پیچھے تو لشکر تھا، لشکر سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، آگے بھاگے، میدان کی طرف بھاگے، تو سامنے میدان میں تو پورا لشکر آ گیا پیچھے سے، اب جاتے تو جاتے کہاں؟ تو لوگ یہاں پناہ لینے اور بھاگنے کے لیے آگے پہاڑ کی طرف چڑھنے لگ گئے، پہاڑ کی طرف چڑھتے جا رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم پہاڑ کی طرف چڑھتے جا رہے تھے اور تم پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے کسی کو بھی، اور تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، تو فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے نا، فاصابکم غمم، تو دیکھیے یہ جو یہاں پر بات ہے نا کہ جب تم نے بات نہیں مانی تو پھر پہنچا تم کو غم، تو فاصابہ کا جو لفظ ہے نا، ثواب سے ہے، یعنی بدلے میں کوئی چیز دینا، یعنی تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ نے تمہیں وہیں بدلہ دیا، کس شکل میں دیا؟ غم بغم، یعنی غم پر غم کا، ایسا کہ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم نہ پریشان ہو، نہ غمگین ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اس پر جو جو فوت ہو گیا تم سے، کیا فوت ہو گیا تھا؟ فتح ہاتھ آئی ہوئی فتح، شروع میں جب جنگ گھمسان کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی، اب فوت ہو گئی تھی، نکل گئی تھی ہاتھ سے، مال غنیمت جو اتنا چھوڑ کے بھاگے تھے وہ، پھر وہ اٹھانے لگے، وہ بھی نہیں اٹھانے دیا، مال غنیمت بھی نکل گیا، وہ ملا ہی نہیں، مل کر نکل گیا ہاتھ سے۔ پھر یہ تھا کہ جنگ بدر میں جیتے تھے تو اس کا بڑا روپ تھا جنگ بدر میں، اور پھر اور جو جنگ احد میں ابتدا میں جیتے تھے وہ فتح بھی ناکامی میں بدل گئی۔ تو اللہ بتا رہے ہیں لیکن اس میں بھی خیر تھی، اس میں بھی خیر تھی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس پر پھر غم نہ کرو جو تم کو پہنچا، کیا پہنچا؟ یعنی غم ملا، اور قتل ہوئے، شہید ہوئے، زخم ملے، شکست ملی، ناکامی ملی، مصیبت ملی، پریشانی ملی، یہ ساری کی ساری باتیں دل توڑ دینے والی تھیں، دل توڑ دینے والی تھیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔
تو دیکھیے کہ اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، یعنی یہ کہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی ہمیشہ پازیٹیو رہیے، ہمیشہ پازیٹیو رہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا ہے۔ حالات چاہے کتنے بھی تکلیف دہ ہوں، نوٹ کیجئے گا کہ حالات چاہے جتنے بھی تکلیف دہ ہوں، پازیٹیو ہی رہنا ہے، مثبت ہی رہنا ہے، منفی نہیں ہونا، اور اس میں سے بھی خیر ڈھونڈنی ہے، کیونکہ جب اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، تو یقیناً آپ کو پتا ہے کہ قرآن ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، تو ہر مشکل میں بھی خیر ہوتی ہے، تو یقیناً اس میں بھی بھلائی ہے۔ اس بات کا ہر مشکل کے اندر یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ نے بتایا نا کہ تم نے جب نافرمانی کی، تم اس طرح نیچے آ گئے، پھر تمہارے اوپر غم پڑا، پھر جب تم دوڑ رہے تھے یہ سب چیزیں ہوئی، تو پھر اس میں بھی تمہارے لیے خیر تھی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ ایک اہم بات ان آیات سے اور پتہ چلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان بعض اوقات مشکلات میں پڑھ کر وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جو عام حالات میں نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ صحابہ نے نبی کریم کی مجلسوں میں صحابہ کرام تعلیم لیتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے، لیکن ایک تعلیم انہوں نے اس غزوہ احد میں لی۔ یہاں پر یہ بھی بتاتی ہوں کہ غزوہ کا لفظ وہاں آتا ہے جو نبی کریم خود شریک ہوتے ہیں نا، ہر وہ جنگ غزوہ کہلاتی ہے نا جس میں نبی کریم خود شریک ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے جو تعلیم یہاں سے لی وہ تو پہلے نہ لی تھی نا، جو کمی کجی تھی وہ یہاں پوری ہو گئی۔ تو یعنی بہت سے سبق اس وقت ملتے ہیں جب انسان کسی تلخ تجربے سے گزرتا ہے، جب انسان کسی مشکل سے گزرتا ہے، جب وہ تعلیم بھی پھر جو وہ تجربہ اور وہ تعلیم پھر زیادہ اثر رکھتی ہے جب جو چوٹ لگنے پر ملے، جو کسی مشکل کے وقت پہ ملے، تو پھر ایسا سبق جو ہے نا وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ سونا آگ میں تپ کے کندن بنتا ہے، پھر وہ بندہ بھی کندن بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اسی جنگ کے اندر کہ جیتی ہوئی جنگ کے فوراً بعد انہیں مال کی محبت ہو گئی، تو مال کی محبت تھی نا، تو اللہ نے مال دے کر واپس لے لیا، وہ مال غنیمت ہاتھ سے گیا۔ اب کیا ہوا کہ گئی چیزوں پر پھر صبر کرنا بھی سکھایا نا اللہ نے، کہ جو چیز فتح بھی گئی، کامیابی بھی گئی، مال غنیمت بھی گیا، آپ صبر کرو، صبر کرنا سکھایا اللہ نے، کیسے؟ مشکل ڈال کے۔ اور یہ سوچا، یہ بھی سوچا نا کہ صحابہ نے یہ سبق بھی ملا نا کہ دیا بھی اللہ نے تھا، کامیابی بھی اللہ نے دی تھی، مال غنیمت بھی، اور پھر لیا بھی اللہ نے لیا۔ تو مسلمانوں کا جو روب بنا تھا جنگ بدر کے اندر، وہ بھی چلا گیا، یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ 70 مسلمانوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا مسلمانوں کو، جو 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ بھی برداشت کرنا پڑا، روب چلا گیا، کامیابی چلی گئی، یعنی وہ اب اللہ نے دیا تھا۔ پھر یہ اللہ نے لیسن دیا کہ جو اللہ دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو جیسے پیچھے تم جیتے ہو، اب وہ اس نے لے لی تم سے فتح، لے لیا تم سے روب، لے لیا تم سے، تو 70 مسلمانوں کی شہادت کا صدمہ جو پھر لگا، تو پھر وہ بھی برداشت کرنا پڑا کہ جب پیارے چلے جاتے ہیں تو پھر، اور اس کو برداشت بھی کرنا سکھایا۔ اور پھر ایک اور بات کہ اسی جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، چاہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی لیکن پھیلی تو، ڈائریکٹلی صدمہ تو ہوا نا، اس وقت ٹینشن تو ملی نا، شوق تو لگا نا، تو پھر اللہ نے یہ سارے اس بات پر غم بھی ہوا ہوگا، لازم بات ہے کہ اس بات کا بھی غم ہوا ہوگا کہ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ہم نے نہیں مانی، تو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جگہ نہیں چھوڑنا، اور ہم نے جگہ چھوڑ دی، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں، یہ سارا غم تو لگا نا پھر صحابہ کو، تو غم پہ غم ہو گیا۔ تو بعض اوقات عام زندگی میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے غم پہنچتے ہیں، ایک کے بعد ایک ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ نفس پر بہت ہی گراں گزرتی ہیں، بہت ہی مشکل ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی غم کی چکی میں پس رہا ہو، لیکن اس میں بھی انسان کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں پھر ہر طرح کے حالات میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ مہربان ہے، وہ ہمیں اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنی دیکھیں نا، کسی دین میں، کسی مذہب میں کوئی اتنی پازیٹیو سوچ، کوئی ایسا مذہب، کوئی دین کہیں اور ہے جو قرآن دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فوت ہونے والی چیزوں پر صدمہ نہ کرو، اللہ فرماتا ہے جانے والی چیزوں پہ صدمہ نہ کرو، یعنی اللہ نے اتنے جھٹکے بھی دیے، اور تو پھر سمجھایا بھی
کہ ہوتا کیا ہے مشکلیں یعنی مشکلیں پڑے تو پھر مشکلوں سے مقابلہ کرو صبر کے ساتھ۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، تو پھر انسان جو ہے وہ سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر غم جو ہے وہ غم نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام زندگی میں بھی کہ بعض اوقات چھوٹی-چھوٹی چیزیں بہت متاثر کاری ہوتی ہیں۔ لوگ چھوٹی-چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا؟ اور پھر ان پر کوئی بڑا صدمہ پڑتا ہے نا، تو وہ چھوٹی-چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، چھوٹی-چھوٹی مشکلوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پھر ایک طرف چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ اس صدمے کو فیس کرتا ہے تو پھر اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طریقے سے اسٹرانگ کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے اس کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے۔ تو آپ نے جنگ احد کے ان آیات سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ اب آپ لوگ کلاس میں مجھے بتائیے، اپنی عمل کی باتیں شیئر کیجیے۔ یہاں پر میں اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔